السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں بیان القرآن میں پڑھوں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ گائے کا واقعہ چل رہا تھا جس میں کہ پھر ایونچولی انہوں نے وہ گائے ذبح کر دی، اور اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں کرنی تھی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جو تم میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے۔ تو کسی ایک ٹرائب جو تھا اس کا کوئی آدمی قتل ہو گیا اور نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی تھی۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا جو کہ تم چھپا رہے ہو اس کو نکال کر واضح کر دے، کہ جو بھی قاتل ہے اس کو واضح کر کے بتا دیا جائے۔ تو اب اگلی آیت نمبر 73۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش پر اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ۔ تو اس طرح وہ مردہ شخص اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کَذَالِکَ یُحْیِی اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، ریزریکشن اس طرح سے ہی ہوگی۔ وَیُرِیکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اب جو الفاظ آگے آ رہے ہیں وہ بہت سخت ہیں، اور ان کو پڑھتے وقت اپنے آپ کو بھی انالائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، یعنی کہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے کلیئر سائنس دیکھ لیے، اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ مطلب کہ ریجیکٹ کیا اللہ کی آیتوں کو، ان کے جو اللہ کے کمانڈس ہیں ان کو نہیں مانا، تو اس کی وجہ سے پھر تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں سے شریعت کے احکام سے بچنے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دل پھر سخت ہو جاتے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پھر اب تو وہ پتھروں کی مانند ہے، یعنی کہ تمہارے دل اب پتھروں کے جیسے ہو گئے ہیں، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید۔ پھر اس کے بعد آگے ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو یقیناً ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں میں اور چنٹاروں میں بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ پتھروں کی اقسام بتائی جا رہی ہیں اور ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے دلوں سے لوگوں کے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ پیرابل ہے، اور اس کے ایکسپلینیشنز کے لیے بہت ساری ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو۔ ابھی رومان علی خان نے بھی لاسٹ ایئر، اسی ایئر میں خالے انہوں نے کیے تھے جو پیر اسٹرائکنگ ایگزامپلس، تو اس کے اندر بھی آئی تھنک یہ والی کی تھی، تو بہت انٹرسٹنگ ہے، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جو قساوت قلبی کی یہ کیفیت اس امت کے افراد کی بیان کی جا رہی ہے جسے کبھی اہل علم پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ اس امت پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ ان کے ہاں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ انہیں 3 کتابیں دی گئیں، لیکن یہ اپنی بدعملی کے باعث جو ہے وہ ذلت میں جا گرے۔ عقائد میں ملاوٹ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں مین میخ نکال کر اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکالنے، اور اعمال میں بھی کتاب الہیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مطلب چھڑوا لینا کی روش کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انجام بد سے بچائیں، آمین ثم آمین۔ یہ تھی آج کی آیتیں، فی امان اللہ۔